You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. بعدس حمد و صلات لائق ست تعظیم و تکریم جمیع کلمہ گو حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مالک لم یزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے عنوان کے حوالے سے یہاں پر جو کچھ میں بیان کروں، رب ذوالجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور پھر ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیہ مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا بڑا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ گفتگو کا عنوان دو چیزوں پر مبنی ہے، ایک کا تعلق علاج معالجے کے ساتھ ہے اور دوسرا فقہی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے سوال۔ دونوں میں کوشش کروں گا اچھے طریقے سے آپ کو سمجھاؤں۔ جو پہلا میرا عنوان ہے جس پر میں نے گفتگو کرنی ہے، وہ پلاسٹک سرجری کے حوالے سے ہے یا کاسمیٹک سرجری کے حوالے سے ہے، اور جو دوسرا میرا عنوان ہے وہ ڈائلیشن اینڈ کوریٹائج یعنی اسقاط حمل، ابورشن کے حوالے سے ہے۔ یہ دو چیزیں میں آپ حضرات کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اللہ کرے ہم سب کو سمجھ آ جائے۔ چونکہ زندگی میں یہ معاملات ہمارے ساتھ روز پیش آ رہے ہیں اور ہمیں ہمارے گھروں میں ایسے مسائل سے آشنائی بالکل بھی نہیں ہے، اور معاشرے میں جب دین اسلام صحیح طریقے سے سیکھا ہی نہیں جاتا، نہ ہی اس پر عمل کیا جاتا ہے، تو ہمارے پاس وہی دین بچتا ہے جو ہم نے سنا کر لیا ہوتا ہے کسی عالم سے، کسی امام سے۔ دیکھیں، یاد رکھیں کہ آپ جتنا بھی انگریزی علوم کو حاصل کریں، آپ جتنا پڑھیں، لیکن جو رہنے کا سلیقہ، تہذیب و تمدن، یہ سب کچھ اگر سکھاتا ہے تو وہ دین مصطفیٰ کریم ہے۔ دین ہمیں رہنے، سہنے، اٹھنے، بیٹھنے کا طریقہ سکھاتا ہے، تو اسی سے ریلیٹڈ یہ دونوں سوالات دونوں ہیں، لیکن جو قرآن حکیم یا فرمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان ہوا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک سوال ہے کہ پلاسٹک سرجری یا کاسمیٹک سرجری، یہ اس کے بارے میں شرعی احکامات کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے تو میں اس کی ڈیفینیشن آپ حضرات کے سامنے بیان کروں کہ اگر پلاسٹک سرجری کا مقصد حسن میں زیادتی یا خوبصورتی ہو، یہ بالکل ناجائز ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور اگر کسی بھی قسم کا کوئی عیب، کوئی عارضہ لاحق ہے جس کی وجہ سے شکل و شباہت میں کوئی فرق پیدا ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں پلاسٹک سرجری کروانا شریعت نے اس کی اجازت دے رکھی ہے۔ سرجری کے لیے عربی میں الجراحہ کے لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ الجراحہ
جیسے کسی کو تلوار کا زخم لگ جاتا ہے تو اس کے بارے میں بولا جاتا تھا، تو یہ عربی میں اس کو جراحہ کہا جاتا ہے اور انگریزی میں اس کو پلاسٹک سرجری کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے علاج کے طریقے بتائے ہیں جو جائز طریقے ہیں، جو اصولوں پر مبنی ہیں، لیکن جو اصولوں سے ہٹ کر ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں چھیڑ چھاڑ کرے گا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے رسول کی بھی لعنت ہے، اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے رسول کی بھی لعنت ہے۔ جو خدا رب ذوالجلال کی بنائی ہوئی تخلیق میں چھیڑ چھاڑ کرے گا، یہ لعنت کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے۔ چہرے پر جھریوں کا پڑ جانا، بڑھاپے کے آثار نمایاں ہو جانا اور اس پر سرجری کروا کر دوبارہ جوان لگنا، یہ حرام ہے اور اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس لیے کہ فقہائے کرام نے واضح لکھا ہے یہ ایک دھوکہ ہے، مکر و فریب ہے۔ آپ کی عمر 70 برس ہے، آپ 40 کے لگنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ تاکہ اللہ کی تخلیق میں آپ چھیڑ چھاڑ کر کے ایسا کریں تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ لیکن ایک شخص 3 طریقوں کی جو پلاسٹک سرجری کے حوالے سے جس کے جواز کے علماء قائل ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی یہ انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، تو اس سرجری کے حوالے سے انگلیوں کو کاٹ کر الگ کیا جاتا ہے، تو یہ بالکل درست ہے۔ بچہ پیدا ہوا، اس کا ہونٹ یہ اگر دانتوں کے ساتھ یا مسوڑوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا ناک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس سرجری کے ذریعے سے کاٹ کر اس ہونٹ کو جدا کیا جاتا ہے، یہ بھی جائز ہے، اس لیے کہ یہ ایک عارضہ تھا، بولنے میں دقت آ سکتی تھی، ہاتھ ہے پکڑنے میں دقت آ سکتی تھی، تو علماء نے فرمایا کہ اس سرجری کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا آگ لگ جاتی ہے، اکثر انگلیاں یا جسم کا کوئی حصہ جھلس کر جڑ جاتے ہیں، سرجری کے ذریعے سے اسے الگ کیا جاتا ہے، اسے جدا کیا جاتا ہے، تو علماء نے لکھا ہے یہ سرجری تو جائز ہے۔ لیکن ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میرا ناک موٹا ہے اور اسے میں پتلا کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں اچھا لگوں، خوبصورت لگوں، تو یہ اللہ کی تخلیق میں چھیڑ چھاڑ ہے، اس پر لعنت کی گئی ہے۔ میرے چہرے پر جھریاں پڑ چکی ہیں، انہیں میں کھینچ کر جوان لگنا چاہتا ہوں، تو یہ بھی غلط ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو جیسا جس انداز میں بنایا ہے تو انسان کو بھی چاہیے کہ ویسا ہی نظر آئے۔ اور دوسرا پھر یہ یاد رکھیں کہ اکثر و بیشتر جب سرجری ہوتی ہے تو 100% شورٹی نہیں ہوتی کہ وہ کامیاب بندہ ہو جائے گا، اس میں وہ کبھی چہرے کا بناؤ سنگار کرنے کے بجائے چہرے کا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو شکل عجیب سی محسوس ہوتی ہے۔ تو جب اللہ کی تخلیق میں آپ بنانے سنگارنے کے لیے نکلے تھے، اسے بگاڑ کر رکھ دیا ہے، ڈیفینیٹلی اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ سنیے ذرا سنن نسائی کی حدیث نمبر 5164، سنن نبی داؤد شریف، سنن ترمذی، مسند احمد، صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ارفجہ بن اسعد رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ کلاب میں تلوار کا کٹ لگا، آپ کا ناک اتر گیا۔ اب یہ عیب ہے نا جو میں نے بیان کیا ہے، جس کی علماء نے اجازت دی، عیب ہو گیا، ناک ہی کٹ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے چاندی کا ناک بنا کر وہاں پر لگا دیا۔ اب یہ سرجری کس نے کی ہے؟ حضور کے صحابہ نے کی ہے، جو وہاں پر حکمات انہوں نے کی ہے۔ چاندی کا ناک جب
حضرت ارفجہ بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگایا گیا، کچھ عرصہ گزرا تو اس میں تعفن پھیل گیا، اس سے سمیل آنا شروع ہو گئی، نیچے سے ماس خراب ہونا شروع ہو گیا۔ کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ تشریف لے گئے، آقا جی اب اس سے بو آ رہی ہے تو اب مزید اس کا حل بتائیں۔ اب وہ شارع اسلام میں مختار کل ہیں، شریعت ان کی اپنی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، چاندی کے ناک یہ جو ہٹا دو اور یہاں پر سونے کا ناک فٹ کر دیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ سونے کا ناک فٹ کر دیا جائے۔ میں نے اور آپ نے حدیث جو سن رکھی ہیں کہ مرد پر تو سونا حرام ہے، سونا حرام ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت اس حضرت ارفجہ بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ پتہ نہیں اسے اجازت کیوں دی ہے، تو بالکل وہ نہ سوچے، اس لیے کہ جن کی شریعت ہے وہ جیسا چاہیں کر سکتے ہیں، وہ جیسا چاہیں کر سکتے ہیں، وہ مختار کل ہیں، اللہ نے انہیں اختیار دے رکھا ہے۔ وہ ایک حدیث پاک بالکل موجود ہے، اس کی بے شمار دلائل موجود ہیں، ریفرنس موجود ہیں کہ رمضان میں جس نے جمع کیا اس پر یہ کفارہ ہے، یہ اس کی سزا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی جب حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، کسی قسم کا کوئی کفارہ بتا دیا لیکن وہ ادا ہی نہیں کر سکتے، تو حضور نے فرمایا تیرے لیے یہ الگ ہے، شریعت کے لیے حکم اس کا ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ خود جب شارع موجود ہو، جس کی شریعت ہو، وہ نبی خود بیٹھا ہو، تو جب وہ احکامات جاری کرے گا تو وہ اس کے لیے مخصوص ہوں گے، وقتی اس کے لیے ہوں گے۔ میں ایک اور مثال دے دوں، قرآن پاک میں حکم ہے کہ 4 شادیاں۔ حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم نے سوچا کہ میں ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر لوں، فرمایا جب تک میری بیٹی فاطمہ تیرے نکاح میں ہے اس پر شوکن نہیں لا سکتا۔ یا رسول اللہ حکم 4 کا ہے، فرمایا 4 کا ہے، میں مختار کل یہ تمہیں اعلان کروا رہا ہوں، جس کے گھر میں محمد کی بیٹی ہوگی کسی کافر کی بیٹی نہیں رہ سکتی آ کر۔ اس لیے جب شارع کسی جگہ پر موجود ہو، نبی موجود ہو، تو وہ جیسے چاہیں جب چاہیں اس پر اس کا نفاذ کروا سکتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے غلام حضرت ارفجہ بن اسد تم سونے کا ناگ لگوا لو، تمہاری یہ سرجری میرے صحابہ کر رہے، سونے کا ناگ انہیں لگا دیا گیا۔ اچھا، تاریخ میں ایک اور ایسی بڑی خوبصورت سرجری بھی ہوئی ہے کہ جسے سن کر آپ حیران ہوں گے، جو عقائد پر بھی مبنی ہے کہ حضرت قتادہ کی آنکھ ہی نکل آئی۔ یہ تو ناک کٹا تھا، یہ ناک کٹا تھا، چاندی کا لگ گیا، پھر سونے کا لگا دیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ، یہ سیاستہ کی حدیث پاک ہے، متفقن علیہ، صحیح حدیث پاک ہے۔ آنکھ کا ڈیلا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، زخمی حالت میں حضور کی بارگاہ میں چلے گئے، کملی والے آقا میری آنکھ نکل کر میرے ہاتھ میں آ گئی ہے، آقا جی اس کو ذرا لگا دیں۔ آپ کہیں سبحان اللہ۔ اچھا، صحابی جو تھے انہیں تو پتا تھا آنکھ کون دیتا ہے، آنکھ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ صحابہ کس کے پاس آئے؟ انہیں یہ بھی پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار بھی حضور کو دیا ہے چونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ آقا جی میری آنکھ نکل گئی ہے، میرے کملی والے آقا نے یہ تو نہیں فرمایا اوہ شرک کر کے آ گئے ہو، شرک کر رہے ہو، اللہ سے مانگو اللہ دیتا ہے۔ انہیں پتا تھا کہ مانگنا تو اللہ سے ہی ہے، دے گا تو اللہ ہی، لیکن وسیلہ مصطفیٰ کریم کو بنایا جائے گا تو اللہ عطا فرمائے گا۔ جب وسیلہ میرے آقا بنیں گے تو اللہ عطا کرے گا۔ اب دیکھیں ذرا، وسیلہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اب سرجری کون کر رہا ہے؟ صحابہ نہیں کر رہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں۔ اور یہ سرجری اپنے ملک سے باہر ہو، اندر ہو، کسی بڑے ہاسپٹل میں ہو یا کسی ماہر طبیب سے ہو، یہ اپنی جگہ پر کلام ہے۔ لوگوں یہ سرجری جس کا کلمہ پڑھتے ہو وہ محمد مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنا لعاب دان، کوئی کیمیکل نہیں، کوئی گم نہیں، کوئی الفی نہیں
کسی قسم کا کوئی ٹانکا نہیں، سٹیچز نہیں لگائے. آقا کریم نے اپنا لعاب دن اپنی انگلی پہ لگایا، اپنے صحابی حضرت ابو قتادہ کی آنکھ پر لگایا، آنکھ پر فٹ کر دیا. حضرت ابو قتادہ کا آخری وقت آ گیا، اولاد سامنے بیٹھی تھی. ابا جی آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ بتاتے بتاتے کہنے لگے جو آنکھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لگا کر دی تھی نا، اب میں اس بستر پر ہوں اور مرنے کے قریب آ چکا ہوں. اللہ نے آج تک اس آنکھ کی روشنی کو کبھی کم نہیں کیا. یہ سرجری جو تھی میرے اور آپ کے آقا نے کی ہے. اور اس کا جواز علماء فرماتے ہیں، اس کا یہ جواز ہے سرجری کا کہ یہ جائز ہے کہ جب جسم میں کوئی عارضہ یا عیب پیدا ہو جائے تو اس وقت سرجری جائز ہے. وہ چاہے پلاسٹک ہو یا کاسمیٹک سرجری ہو، علماء نے اس کو جائز رکھا ہے. اور یہ آپ کے جسم میں آپ کے چہرے پر ایک عیب پیدا کر دیتے ہیں، اس لیے اس کا جواز ہے. 6 قسم کی جو سرجری ہے اس کو جائز قرار دیا ہے. سب سے اس میں پہلے یہ ہے کہ نارملی جو ہاسپٹل میں آپریشن ہوتا ہے، آپریٹ کیا جاتا ہے، وہ بھی ایک سرجری کہلاتا ہے. اسے جسم کا کٹ کہتے ہیں. میں نے بتایا عربی میں الجراح کہتے ہیں تلوار کے زخم کو. وہ کٹ لگتا ہے اور جسم میں جو بھی بیماری ہوتی ہے اسے نکال دیا جاتا ہے یا اس کو دیکھا جاتا ہے، ڈیپلی اس کا علاج کیا جاتا ہے. علماء نے اس سرجری کو جائز قرار دیا ہے. دوسرے نمبر پر جو سرجری ہے مرض کی تشخیص کے لیے، ڈائگنوز کرنے کے لیے کہ اس کے اندر کون سی بیماری ہے، کون سا فالٹ ہے، وہ دیکھنے کے لیے، اس کی تشخیص کے لیے سرجری کی جاتی ہے. علماء نے لکھا ہے یہ سرجری بھی جائز ہے. بچے کی ولادت ہوتی ہے، آپریٹ کر کے بچے کو اس دنیا میں لایا جاتا ہے. جب ماں اسے قدرتی طور پر جو فطرتی طریقہ ہے اس پر جنم نہ دے سکے تو ڈاکٹر اس کا آپریٹ کر دیتے ہیں، اور اس سرجری کو بھی علماء نے جائز قرار دیا ہے. ختنہ جب کیا جاتا ہے تو وہ چھوٹی سی سرجری ہوتی ہے، جسم سے ایک ٹکڑے کو جدا کیا جاتا ہے. ایسی سرجری کو بھی علماء نے جائز قرار دیا ہے. یہ 4 ہو گئی. اکثر لاشوں کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے. پوسٹ مارٹم میرا عنوان نہیں ہے، لیکن بس اتنا بتا دوں کہ لاش کا پوسٹ مارٹم پریکٹیکل کے لیے ڈاکٹر لوگ جو کرتے ہیں ان کا پوسٹ مارٹم کرنا بالکل جائز ہے. اگر کسی کافر کی لاش ڈیڈ باڈی نہیں ملتی، میت کے ورثاء سے پوچھ کر اجازت لے کر پوسٹ مارٹم بھی کیا جا سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پوسٹ مارٹم میں اب اس عنوان میں نہیں جانا چاہتا، لیکن پوسٹ مارٹم میں ظاہر ہے جب تحقیقات ہو رہی ہوتی ہیں تو اہل خانہ اگر اجازت دے دیں، جو انتہائی یعنی پیک پوائنٹ پر ان کی تحقیقات جب ہو رہی ہوں، اس صورت میں جائز ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ ذرا سا شک ہو جائے کہ پتہ نہیں ابا کو، اماں کو یا بہن بھائی انہیں کیا ہو گیا ہے تو پوسٹ مارٹم کر لیں. ایسا جائز نہیں ہے، ایسے میت کو تکلیف دینے کے مترادف ہے، ایسا جائز نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا انتہائی پیک پوائنٹ پر جب اس کی تحقیقات کروائی جا رہی ہوں تو ایسی صورت میں پوسٹ مارٹم وہ جو سرجری ہے یا ڈاکٹر حضرات پریکٹیکل کے طور پر اس کی باڈی میں ظاہر ہے انہوں نے سیکھنا ہے، تو اگر یہ کریں تو شریعت نے اسے بالکل جائز قرار دیا ہے. اس کے بعد 6ویں نمبر پر یہ ہے کہ جو میں نے شروع میں آیت بھی پڑھی ہے کہ اگر کوئی عیب جسم میں نمودار ہو جائے جلنے سے، ایکسیڈنٹ سے، پیدائش سے، تو اس طرح سرجری کر کے اس کے خد و خال کو بہتر بنانے پر بھی یہ سرجری جائز ہے. یہ 6 طریقے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. اس میں یاد رکھیں ایک دفعہ پھر، چہرے پر جھریاں پڑ جائیں یا بڑھاپے کے آثار نظر آئیں، ایسی صورت میں پلاسٹک سرجری، کاسمیٹک سرجری کو حرام قرار دیا ہے. یہ اللہ کی تخلیق میں چھیڑ چھاڑ ہے، اس پر اللہ کی لعنت کی گئی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی جو آخری، اب چونکہ وقت کم ہے، اسقاط حمل کے حوالے سے دوسرا جو میرا ٹاپک تھا، قرآن حکیم کی آیت پاک ثم خلقنا النطفۃ، یہ آیہ مقدسہ موجود ہے
اور اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ پھر نطفے کو لوتھڑا، جمع ہوا خون، اور پھر اس پر بوٹی چڑھا دینا، یہ ایک پروسیجر قرآن حکیم نے بیان کیا ہے۔ پہلے وہ نطفہ ہے، پھر علقہ ہے، اور پھر وہ مدغہ ہے۔ 3 مراحل سے وہ گزرتا ہے۔ ان 3 مراحل میں جو عرصہ لگتا ہے وہ 4 ماہ کا لگتا ہے۔ کتنے عرصے کا؟ 4 ماہ کا عرصہ لگتا ہے۔ 4 ماہ کا عرصہ 120 دن بنتے ہیں۔ اور جب وہ لوتھڑا ہو، بوٹی ہو یا جمع ہوا خون ہو، اس سے پہلے اگر کوئی ابورشن کروانا چاہتا ہے یا اسقاط حمل کروانا چاہتا ہے تو شریعت نے بالکل جائز قرار دیا ہے کہ وہ حمل کو گرا سکتا ہے، حمل کو گرا سکتا ہے۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ توجہ سے ذرا سنیے گا، اکثر و بیشتر اعتراض یا کسی بھی چیز کا غلط جو مطلب لیا جاتا ہے وہ اسی صورت میں لیا جاتا ہے جب اگلے انسان کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ اپنے آپ کو عقل کل تسلیم کرتے ہوئے وہ جا کر آگے بیان کر دیتا ہے۔ یعنی مجھے خود اپنی کہہ رہا ہوں، قسمیں دے دے کر یہ سمجھانا پڑا ہے کہ یہ مسئلہ میں نے بیان ہی نہیں کیا۔ کہتے نہیں، آپ سے سنا ہے، آپ نے کہا ہے۔ اچھا، خود سمجھ نہیں آ رہا ہوگا لیکن آپ سچے ہیں۔ لیکن جس پہ نمازیں پڑھنی ہیں، جس کے پیچھے، جس کے سامنے ہم نے دین سیکھنا ہے، جس کا شریعت نے ادب بتایا ہے، قرآن نے، حدیث نے، اس کو جھوٹا ثابت کرنا فرض عین سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر آ کر بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز اسی کے پیچھے نماز کی نیت کر لیتے ہیں۔ کیا ہو گیا جو جھوٹا اسے ہم نے ثابت کر لیا ہے؟ ہم نے تو میدان مار لیا ہے نا امام کو جھوٹا ثابت کر کے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ عزت والے ہوں تو کوشش کریں کہ آپ کا امام سب سے زیادہ عزت والا ہو، اور امام ہے عزت والا، اور عزت والے عزت والوں کی قدر کیا کرتے ہیں۔ خیر، اب میں عنوان پر آتا ہوں 2-4 منٹ میں۔ حضور نے فرمایا 40 دن تک وہ نطفہ رہتا ہے، پھر اسی عرصے کے دوران اسے علقہ، جمع ہوا خون بنایا جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، پھر اسے مدغہ بنایا جاتا ہے، بوٹی کی صورت میں بنایا جاتا ہے۔ 120 دن جب بچے کے پورے ہوتے، 120 دن جب ماں کے رحم میں، پیٹ میں جب دن پورے ہوتے ہیں، فرشتہ بھیجا جاتا ہے۔ وہ فرشتہ جا کر اس میں روح پھونکتا ہے، اس کا رزق فرشتہ لکھتا ہے، اس کی عمر لکھتا ہے، اس نے کون سے نیک اعمال کرنے یہ بھی لکھتا ہے، کون سے برے اعمال کرنے فرشتہ یہ بھی لکھتا ہے۔ 120 دن کی مدت جب پوری ہو جائے، اس کے بعد اگر والدین یہ کہیں کہ ہم بچے کو ضائع کروانا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ قتل ہے، یہ حرام ہے، یہ ہرگز جائز نہیں ہے، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اسقاط عمل ہرگز جائز 120 دن کے بعد جائز نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ بھی نہیں ہے کہ 120 دن سے پہلے جب چاہے وہ ضائع کروا دے۔ 120 دن سے پہلے اگر ماں کی طبیعت میں کسی بھی قسم کا کوئی گڑبڑ یا رد و بدل نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، ڈاکٹر اسے اوکے کی رپورٹ دے دیں کہ بالکل بچہ ٹھیک ہے، اس کی نشو و نما صحیح طریقے سے ہو رہی ہے، لیکن وہ یہ چاہیں کہ نہیں، ہم نے چونکہ اگلے بچے کی پرورش کا مسئلہ ہے، اس کی پرورش کیسے کریں گے، لہذا ہم ابورشن کروانا چاہتے ہیں، تو اس کو بھی علماء نے ناجائز کہا ہے۔ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ابورشن، اسقاط حمل اس صورت میں جائز ہے بچہ ضائع کروانا جب ڈاکٹر یہ کہیں کہ بچے کی نشو و نما صحیح نہیں ہو رہی اور ماں جو ہے اسے جنم صحیح طریقے سے نہیں دے سکے گی، ماں کی جان کو خطرہ ہے، بچے تک خوراک صحیح نہیں پہنچ رہی، ڈاکٹر جو مشورہ دیں گے اسی پر فتویٰ ہے کہ عمل بھی کیا جائے گا۔ ایک بچہ بھی باقی اس کے بعد خاندانی منصوبہ بندی ہے وہ تو آپ لوگ خود کریں گے، وہ تو خود کی جائیں گی۔
اب ایک بچہ ابھی دودھ پیتا ہے، ماں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ دودھ پلائے یا نئے بچے کی جو ہے وہ نشو نما اپنے پیٹ میں کرے، تو حمل جب ٹھہر جائے گا تو یہ اب آپ کی اور آپ کی بیوی کی نہیں سنی جائے گی، صرف شریعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنی جائے گی۔ لہٰذا کسی بھی قسم کا کوئی شرعی عذر جب تک نہ پایا جائے 120 دن سے پہلے بھی بچہ ضائع نہیں کروا سکتے، اور 120 دن کے بعد تو روح پڑ جاتی ہے، وہ تو حرام لکھا ہے، وہ قتل ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ ڈاکٹر حضرات سے مشورہ کریں، خاندانی منصوبہ بندی ہے وہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے آ کر عرض کی کہ میں ایک بانجھ عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، حضور نے منع فرما دیا۔ اس وقت کے لیے تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے والیاں ہوں، تاکہ میں کل بروز محشر اپنی امت پہ فخر تو کر سکوں، یہ میری امت کھڑی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جس کے 4 سے 5 بچے ہو جائیں، چوتھے پر ہی ہم شروع ہو جاتے ہیں کہ اب تو بس کر جاؤ، ابھی پھر تم نے بچہ پیدا کر لیا ہے۔ دیکھیں یہ آپ ڈائریکٹ شریعت رسول کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، یہ آپ دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں شریعت کی۔ میرے نبی یہ کہیں بچے زیادہ پیدا کرنے والیوں سے شادی کرو، آپ اور میں کون ہوتے ہیں یہ جملہ کہیں کہ بس کر جاؤ؟ اس لیے جو چیز ڈاکٹر ہمیں بیان کر دیں کہ رحم کو بند کروانا ہے، یا ایک اور جو میں نے ڈائلیشن اینڈ کوریٹائی جسے کہتے ہیں D&C، وہ بھی ایک سرجری ہوتی ہے اسقاط حمل کے بعد۔ ماں کے جو عورت ہے اس کے رحم میں اس کی تحقیقات کے لیے آیا کون سی بیماری تھی جس نے بچے کو ڈیمیج کیا ہے، وہ کیمرہ لگانے کے بعد پتہ چلتا ہے، اس کی تشخیص کی جاتی ہے، جو میں نے پچھلے عنوان میں بیان کیا ہے اسے بھی سرجری کہا جاتا ہے۔ علماء نے اس سرجری کو جائز قرار دیا ہے۔ انفیکشن کیسے ہو گیا رحم میں، اس کی تحقیقات کی جاتی ہیں کہ آیا وہ انفیکشن کیسے ہوا ہے، یہ بیماری کیسے سامنے آئی ہے، اسے روکنے کے لیے کون سے اقدامات کیے جائیں نیکسٹ، اس کے لیے D&C کیا جاتا ہے۔ اس کو علماء نے جائز قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بہت گہرائی والے مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کوئی نہ سوچے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ عین دین کا حصہ ہے، جو ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے۔ اور یہ کوشش کریں آپ لوگ اپنے گھروں میں بتائیں، اپنی عورتوں کو بتائیں۔ اور ایک اور آخری چیز کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جہالت اور فتنہ پروری کے اس دور میں زنا سے حمل ٹھہر جاتا ہے، ایک حمل زنا سے ٹھہر جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اب زنا سے حمل ٹھہر گیا ہے تو ہماری عزت پر آنچ آئے گی، لہذا بچے کو ضائع کروا دو، تو یہ بھی قتل کے زمرے میں چلا جائے گا، یہ قتل کے زمرے میں چلا جائے گا۔ لیکن اگر گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے، گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ زنا سے عمل ٹھہرا ہے اور ہماری عزت کا مسئلہ ہے، اور ابھی 120 دن پورے نہیں ہوئے، 120 دن پورے نہیں ہوئے، اور برادریاں بیٹھ جاتی ہیں اور اس میں پنچایت میں فیصلہ کیا جاتا ہے، اگر 120 دن پورے نہیں ہوئے تو آپ بچے کو ضائع کروا سکتے ہیں، لیکن کوئی صورت دوسری نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ اب پتہ نہ چلے کسی کو، لہذا بچے کو ضائع کریں، تو اس کو علماء نے قتل لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین مصطفیٰ کریم سیکھنے کی توفیق عطا